وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بچے خاموش اتنے خاموش لو. سچے ہیں تو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر بولو کہتی بھی بولو یہ سب کی ماشاءاللہ کی. بچے خاموش بیٹھنا بیٹے تمہیں بڑوں سے بات کرے تک کہ میں خاموش بیٹھوں. اچھا یہ سچے ہیں تو جہاں کے راز ہے
قرآن کے اندر نہیں بولے کیا بھی بڑے سردی بڑی زبردست ہے نہیں بولے تو 12 بجے تک ایک پڑھنے پڑھو میں تو گرم منہ میں کھاؤں میرا مسئلہ نہیں آپ کا مسئلہ ہے یہ سچ ہے تو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر یہ سچ بولو سمجھے تو نہ کیا بولنا وہ تو معلوم ہوتا تمہیں بڑے اچھے ہی کہ تو انا للہ بولتے کیا بولتے تھے پہلے شعر تو سمجھو کہاں سبحان اللہ بولنا کہاں ماشاء اللہ بولنا کہاں الحمدللہ بولنا کہاں بے شک بولنا سمجھ میں آتا جب شعر سمجھیں گے دیوانہ مجھے ولی بیٹھے کیا نہیں بولے تو حضرت 12 بجے تک بٹھا لیتے کہتے بول ڈالیں میرے چلو شاعر کیا بول رہا ہے 30 پاروں کا قرآن 114 سورتوں کا قرآن 6660 پر 6 آیتوں والا قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے مثال کتاب ہے شاعر کہتا ہے دونوں جہاں کا راز ہے اس کتاب کے اندر یہ سچ ہے دو جہاں کے راز ہے قرآن کے اندر اب یہ سنو مصرع مگر افسوس کے وہ بندی ہے جزدان کے اندر مگر افسوس کے وہ بندی ہے جزدان کے اندر نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے نہ جانے کیوں ابھی حالات کے تیور نہیں بدلے ابھی شاید کمی ہے کچھ ایمان کے اندر آج بچے میں آج قرآن پاک کا ذرا مکمل کیا جو سب سامنے بیٹھی ہے بچوں کی یہ پورا جو انتظام ہے ان بچوں کے ناظرہ قرآن ختم کرنے کا اہتمام اور خوشی ہے پہلے آپ سمجھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا تک اس بات کو پہنچا دے پوائنٹ سنو نوجوانوں نقطہ سنو دل سے سنو توجہ کے ساتھ سنو
آسمان سے کتابیں اللہ کی اتری کہ نہیں اتری؟ بڑے ادب کے ساتھ جواب دینا، تڑپ کے ساتھ جواب دینا، احترام کے ساتھ جواب دینا۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، آپ بھی جواب دو لیکن زور سے نہیں، آہستہ جواب دو۔ میرا سننا ضروری نہیں، اللہ سن لے بس بات کافی ہے۔ اس لیے کہ میری ماں، میں چاہوں تو میں تم کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ جواب زور سے دو، لیکن تم اسلام کے اندر ہو، باہر نہیں۔ تم اللہ کو ماننے والی بندیاں ہو، انکار کرنے والی نہیں۔ پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تم اقرار کرتی ہو، اللہ کا فضل انکار نہیں کرتی۔ میرے آقا نے فرمایا عورت ہی پردہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عورت ہی پردہ نہیں، اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ عورت ہی پردہ نہیں، اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، ہم سب کی ماں، لمبا بیان نہیں کروں گا، ٹینشن میں بیٹھو لوگوں۔ آج ہمارے بنگلور میں جمعہ تھا، تمہارے ملباگل میں جمعہ سیم چل رہی ہوں میں، کیا ملباگل کیا بنگلور، ساری دنیا میں آج جمعہ۔ پہلے سے بیان سن کر ہی تم لگا جمعے کا، سنے نہیں سنے؟ ملباگل کی مسجدوں میں جمعے کا بیان ہوتا شارٹ اینڈ سویٹ ہوتا، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، نہیں والا ذرہ ٹائم بڑھ گا، بیان کرتے کرتے مولانا کا بیان کرتے کرتے ذرہ ٹائم بڑھ گا، پورے مسجد والے خطیب صاحب کو اتنا گھور کو دیکھتے ہیں جتنا جو لوگ بھی نہیں دیکھتے۔ ایسا گھورتے یا تو مولوی صاحب بیان بند کر دیتے، نہیں تو مضمون بھول جاتے۔ نہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں تو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، پارکوں میں بیٹھتے ہیں تو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، شادی محلوں میں بیٹھتے ہیں تو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، غیبتوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، راستوں کے ادھر اور ادھر بیٹھتے ہیں تو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، یہ ہمارے ایمان کی کمی کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں تو ایک ایک منٹ کا احساس ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مزہ کہاں ملنا؟ مسجد میں ملنا۔ ٹائم گزرتا سو معلوم نہیں ہونا۔ خیر الگ عنوان ہے یہ، پھر کبھی مولانا مفتی عمران صاحب، حضرت مولانا کریم اللہ صاحب آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ مجھے قرآن پر کچھ بات کرنا ہے، نوجوانوں کو تیار کرنا ہے، نہیں پڑھنے والوں کو پڑھنے کا شوق دلانا ہے۔ مقدمہ باندھ رہا ہو، پکی نیت کر کے بیٹھو، آج ہم جو سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ آسمان سے قرآن پاک اترے گی، کتابیں اتری کہ نہیں اتری؟ پورے احتیاط کے ساتھ جواب دو، عورتیں آہستہ جواب دو، کیونکہ ان کی آواز بھی پردہ نہیں، عورت ہی پردہ نہیں، ان کی آواز بھی پردہ۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، جس گھر کی عورت کی آواز باہر آتی ہے اس گھر میں رحمت اندر داخل نہیں ہوتی، برکت اندر داخل نہیں ہوتی۔ عورتیں بات کرے تو بھی
آہستہ بات کرنا، ساؤنڈ کم رکھنا، بات تو بات قرآن بھی زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گلی میں پکاری تو وہ گلی میں سنے ہوتا، اس کی آواز کو آملی پیر کی ضرورت نہیں۔ آبا ادھر بھی رستہ ہے مجھے بھاگنے، یہ گلی میں پکاری وہ گلی میں سنے آتا، خود کے بچے کو پکارتی محلے کے بچوں کو سنے آتا، خود کے باپ کو پکارتی محلے کے مردوں کو سنے آتا، خود کے بھائی کو پکارتی محلے کے بھائیوں کو سنائی دیتا ہے۔ ہمارے تمہارے گھروں میں برکت نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب عورتوں کی گھروں میں آواز حد سے زیادہ ہونا ہے۔ بے شک بولو لوگوں، گھر کو جا کو کون جواب دیں گے؟ میرے خلاف بولے تو تمہیں بے شک بولے، گھر کا حال ایسا بدل جاتا، بے شک بولنے والے پورے انا للہ بولنا شروع۔ خیر چھوٹا مذاق کر لیا، بدلتے جاؤ، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کرو۔ عمل سے مجھے رخصت نہیں، عمل سے آپ کو رخصت نہیں، عمل سے مولانا کو چھٹی نہیں، عمل سے مولانا کو چھٹی نہیں۔ نماز عبادت ہے، امت کے ہی لیے نہیں، نماز فرض ہے، امت ہی کے لیے نہیں، نبی کے لیے بھی نماز فرض تھی۔ روزہ فرض ہے، امت کے ہی لیے نہیں، میرے نبی کے لیے بھی روزہ تھا۔ حج فرض ہے، امت کے لیے نہیں، میرے نبی کے لیے بھی حج فرض تھا۔ یہی تو اسلام ہے، عمل کا قانون آسمان سے اترتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کے سائے میں کھڑا کر دیتے۔ یہ بچے خاموش سے اٹھتے، کون بات کرتے تھے؟ ارے اوپر سے کہتے تھے، انہوں کان ہے تو نہیں سن ہے، انہوں سامنے رہے آوازہ، پیچھے رہے آوازہ، رائٹ سائڈ رہے آوازہ، سائڈ رہے آوازہ، اوپر رہے منظر تو یوں معلوم ہوتا جنت میں بھی آواز آتی رہیں گے، لیکن نہیں رہیں گے، جنت میں آواز نہیں رہے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جنت میں بیکار کی باتیں نہیں ہوں گی، جنت میں غیبتیں نہیں ہوں گی، جنت میں چغل خوری نہیں ہوں گی، جنت میں شور و شرابہ نہیں ہوگا، خامخواہ کی چیخ و پکار جنت میں نہیں ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اگر ہمارے گھروں میں غیبت نہیں، ہمارے گھروں میں چغل خوری نہیں، ہمارے گھروں میں بیکار کی بمڑی نہیں، تو ہمارے گھر جنت تو نہیں ہوں گے، جنت کے نمونے ہو جائیں گے۔ جنت تو نہیں ہوں گے، جنت کے نمونے ہو جائیں گے۔ خاموش رہو، بچے بھی خاموش رہے، نوجوان بھی خاموش رہے، مرد بھی خاموش رہے، عورتیں بھی خاموش رہے، سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں گھر کی عورت کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے، اس گھر کے اندر رحمت داخل نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر برکت داخل نہیں ہوتی۔ اللہ نے میری مائیں اور بہنیں تمہاری اور تمہاری آواز کی ایسی حفاظت کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا
اذان کا حکم بھی تم کو دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا امت کی ذمہ داری بھی تم کو دیتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا مسجد کی خطابت کی ذمہ داری بھی تم کو دیتا، لیکن اتنے اہم کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نام لے تب بھی میری بندی کی آواز باہر نہ جائے۔ ایک عورت مجھے فون کر تو پوچھی، مجھے آتے ہی ایسے فون آ تمہیں ڈوب کرو، سمجھ میں آئی بات ہے؟ میرا فون فل اوپن الحمدللہ، میں چھپاتا نہیں، فون کی اتنی حفاظت کرتا نہیں، گرنے نہیں دیتا اتنا، فون سے بھی اٹھاؤ، ڈونٹ کیئر، اٹھاؤ گے تو اٹھا لو، لوگوں اٹھا کو دیکھنا تھا تو دیکھو، میں اٹھتا فون کے پیچھے نہیں پڑتا۔ کیا مولانا لاکھ ڈال رکھو سو کئی کو بولے تو بچے اٹھا کو کیا بھی ڈیلیٹ کر ڈالے ہمارے فون میں کتاباں ہی، سمجھ میں آئی بات ہے؟ 2 دن تمہیں رکھ لو فون، تمہارا فون منگے 2 دن دے، حضرت ہمیں دیتے بھی نہیں لیتے بھی نہیں، منگے تمہیں دینا، تمہیں منگے دینا تو دور کی بات، ملبا گل کے مسلمانوں آج شوہر بیوی کو فون دیتا نہیں، بیوی شوہر کو فون نہیں دیتی، دال میں کالا نہیں پوری دالی کالی، آج اماں بابا کو فون دیتی نہیں، بابا اماں کو فون نہیں دیتی، بھائی بہن کو فون دیتا نہیں، فون بھائی بہن کو فون نہیں دیتی۔ یہ کیا بنا رکھا ہے؟ اعتماد ختم ہو گیا، بھروسہ اگر ختم ہو گیا جینے سے مرنا بہتر ہے۔ ہمارے تمہارے درمیان میں بھروسہ ہی ایک اہم چیز ہے، میاں بیوی کے درمیان بھروسہ بہت اہم چیز ہے، دوست اور دوست کے درمیان بھروسہ بہت بڑی چیز ہے۔ بھروسہ نہ ہو زندگی گزارنے کا مزہ کیا آئے گا، اعتماد نہ ہو تو زندگی گزارنے کا مزہ کیا آئے گا۔ خیر اللہ تعالی ہم تمام کے بھروسوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ ایک آپا مجھے فون کری، ایسے آپا ماں کا فون بہت آتا مجھے، خالی مجھے فون آتے نا، وہ فون کے سوالات کو میں جمع کر کو لکھا تو مہینے میں 1 جلد نکلیں گی کتاب کی، 1 کتاب نکلیں گی مہینے کی، اتنے فون آتے۔ پوچھو ہمارے دوست یاسین صاحب آئے تھے ابھی بنگلور سے، ان کی ہی کار میں آیا میں، وہ بولے حضرت تم نہ بیانہ سے فرصت ہے نہ فون سے فرصت ہے، رکھے تو آ رہا ہے، رکھے تو آ رہا ہے، رکھے تو آ رہا ہے۔ ہمیں ہیچ مولوی صاحبہ تمہاری خدمت کرنے کے لیے ہم نہ تمہاری خدمت کرتے ہوئے بیزار نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں کون سا لگا کیا فون آف کرنے، ایم ایل اے کیا فون آف کرنے، ایم پی کیا فون آف کرنے، ہم وارثین انبیاء ہیں، انبیاء جیسے خدمات کرتے تھے، وراثت میں ہم کو بھی خدمت کا حق ملا ہے۔ آپ بھی فون کرو، ہم ضرور اٹھائیں گے، لیکن شرط کیا کرو، سوالہ ڈھنگ کے کرو۔ حضرت ہمارے 900 گوشت لے لگاتے تھے، گوشت گر گا حضرت کیا کرنا، اٹھا کو بھیج، میں پکا کو کھاتا ہوں۔ ہمیں پوچھا پاکٹ سے گر گیا کہ پاکٹ کے باہر گر گیا، پاکٹ کے ساتھ گر گیا حضرت، کیا ابھی نہیں ماں، بسم اللہ پر پکا نہیں حضرت، ہمارے امی بول رہی، یہ امیاں نانیاں دادیاں سے دین کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ کیا حضرت انہوں مسئلے بیان کرتے ہیں، کہاں سے کرتے معلوم نہیں، چلو مولوی صاحب حسری دیکھو، یہ بات ان کو سمجھ میں آئی، مسئلے بیان کرتے ہیں، یہ کرنا نہیں وہ کرنا نہیں، یہ کرنا نہیں وہ کرنا نہیں، مسئلے بیان کرتے ہیں، لیکن کہاں سے بیان کرتے ہیں یہ نہیں معلوم۔ ہمارے نانی بیٹھی امی بولی حضرت گری سو چیز اٹھانا نہیں کرتے، بھائی بولی گوشت کے ساتھ تیرا شوہر گر جاتا کیا کرتی،
اٹھا دی کی چھوڑ دی؟ کون بولے گری سو چیز اٹھانا نہیں بول کر؟ میرے آقا فرماتے ہیں دسترخوان میں لقمہ گر جاتا ہے اٹھا کر کھاؤ، سمائی میں آتا ہے میرے آقا کے ہاتھ سے کبھی لقمہ دسترخوان میں گرتا تھا، آقا اٹھا کر کھاتے تھے۔ دانے اور ذرات جو کھانے کے لائق ہوتے آقا اٹھا کر کھاتے اور اٹھا کر کھانے کا حکم دیتے، فضیلت بھی بیان کرتے۔ فضیلت سنتے ہو دسترخوان میں بھئی چاند اگر دانے گر گئے، روٹی کے ٹکڑے گر گئے، گوشت کے ٹکڑے گر گئے، کھانے کے لائق کے ذرات اگر گر جاتے ہیں تو اسے چھوڑو مت، اسے اٹھا کر کھاؤ، اٹھا کر کھاؤ۔ گرے ہوئے لقمے اور کھانے کی لائق کی چیزیں اگر دسترخوان میں گر جاتی ہے اسے اٹھا کر کھانا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ اگر یہ غلط بات ہوتی میرے آقا کیسے کرتے؟ میرے آقا کا ہر عمل اعلیٰ ہے، میرے آقا کا ہر عمل اولا ہے، میرے آقا کا ہر عمل افضل ہے، میرے آقا کا ہر عمل اولا ہے، میرے آقا کا ہر عمل احسن ہے، میرے آقا کا ہر عمل اجمل ہے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو میرے آقا نہ کرتے، بات صحیح تھی اس لیے میرے آقا کرتے ہیں۔ اور امت کو کہتے ہیں دسترخوان میں گری ہوئی لائق چیزیں جو کھانے کی ہے اسے اٹھا کر کھاؤ، یہ تمہارا عمل۔ غور سے سننا نوجوانوں، غور سے سننا، غور سے سننا، یہ آقا نے فرمایا دسترخوان میں گری ہوئی چیزیں جو کھانے کے لائق ہے اسے اٹھا کر کھانا جنت کے حوروں کا مہر ہے۔ مہر کا تو معلوم یہ معلوم نہیں کہ وہ کا سمجھاؤں۔ نکاح کے وقت نکاح کرتے ہوئے عورت کو، لڑکی کو جو پیسے کی، سونا کی، چاندی کی دینا واجب ہے نہیں، اسے بولتے مہر۔ وہ دینا چاہو۔ خاموش بیٹھے بیٹھے، کون ان کے حضرت، کون حضرت ان کے؟ یا بٹھاؤ ان کو۔ شادی ہوتی وہی ماڈل میں نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ نکاح ہوتا، خطبہ نکاح ہوتا، دوستوں کو سامنے بٹھا کو حضرت خطبہ نکاح پڑھتے، ارے منڈی تی بھی ہلاو رے بابا، ہوتا دوستوں خطبہ نکاح سنتا، کہاں سنتا؟ پریشان بیٹھے رہتا، پسینہ چھوٹتا، انگلیاں توڑنے پر ہوتا، دیکھتا ہے ہوتا بھگارا سب ذرا بندے دیکھو کیا کہتے ہوتا بھگارا تو کئی پورے بھگارا ہے۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا، بولنے کے واسطے ہوتا بھگارا، پورا قرآن پڑھ رہے ہوتا نہیں بھگاری۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا، بولنے کے واسطے یہ ٹینشن میں بیٹھنے والا بھکو خطبہ سنتا، دفتر سنتا نہیں، سنتا۔ ابھی تقریر شروع کرانی قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، سنتے جاؤ سنتے جاؤ، میرا رب دے رہا ہے میں دیتا جا رہا ہوں۔ ہنسی میں بھی نصیحت ہے، غم میں بھی نصیحت ہے، جو ہے وہی تو بول رہا ہوں۔ تیرا نکاح پیارے، یہ غیر لڑکی کو تجھے اللہ جوڑ کر چھوڑ رہا ہے، اور جوڑنے کے لیے اللہ نے شرط لگا دی میرا قرآن پڑھو، الگ لوگ بھی جڑ جائیں گے۔ قرآن کے اندر وہ طاقت ہے، وہ پڑھتے ہیں تو توجہ سے سننا بیٹھ کر، جب خطبہ پڑھ کر ختم ہو گیا دفتر کھول کر کچھ بولتے ہیں، توجہ سے سننا۔ بولتے ہوئے ایک جملہ بولتے، نوشاد اتنے 1000 روپے مہر کے عوض، بولتے نہیں بولتے،
شریعت بتا رہا ہوں، یہ بولنا ضروری ہے۔ کتنے ہزار روپے، کتنے کا تو کتنے کو بھی بولوں، 11,780 پر 6 روپے کا تک، یہ 11,000 ہی پھینکوں، 780 پر 6 پھینکوں، کہا حضرت تم نہ معلوم نہیں کیا پڑھے سو تمہیں مندے پڑھو۔ اب پیچھے نے 5ویں آسمان سے پڑھنے کو اترے سے کہا یہ 11 کہیں کو با پیرا نے پیر کا نمبر حضرت صورت دیکھے تو اوباما کی ہے، یہ 11 کیا بات ہے؟ تو پیرا نے پیر کا نمبر حضرت، پیرا نے پیر کو معلوم، انہوں نمبروں کے پیچھے نہیں گئے، قرآن کے پیچھے گئے۔ کس نے کہا 11 نمبر پیران پیر کا ہے؟ عقیدہ سدھارو، پوری رات نماز پڑھو، اگر عقیدہ صحیح نہیں خدا پھینک دیں گے نمازوں کو۔ عقیدہ سدھارو، پوری زندگی روزے رکھو، پھر بھی فائدہ نہیں۔ عقیدہ اگر خراب ہو، ہر مہینہ عمرہ کریں گے قبول نہیں۔ پہلے عقیدے وہ بھی صحیح، 11,780 پر 6 روپے، 11 کیا بات؟ پیران پیر کا نمبر، 780 پر 6 کیا بات؟ بسم اللہ کا نمبر۔ پوری شادی کرے اعوذ باللہ پڑھنا ہے ہمیں۔ اچھا 780 پر 6، اب 4 روپے ڈالیا تو نقد ہو نہیں حضرت، برکت برکتی چھندو دیا کیا دے رہا ہے کیا؟ پیارے آقا نے فرمایا مہر نہ دینے کی نیت رکھ کر شادی کرو گے، شادی کے بعد کی زندگی محبت نہیں گناہ ہوگی۔ میں بڑے احتیاط کے ساتھ جملہ کہا، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سمجھدار ہیں میری ماں اور بہنیں، سمجھتے ہیں میرے اشارے کو، علماء کے اشارے کو سمجھتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، تم اپنے مہر کا مطالبہ کرنے کا پورا حق رکھتی ہے، تم اپنے مہر کا مطالبہ کرنے کا پورا حق رکھتی ہے، اور تمہارے مہر کے پیسوں میں اللہ نے برکت عطا کی ہے۔ مہر کے پیسے ضائع مت کرو، لو اور سنبھال کر رکھو۔ حوالہ دیتا ہوں، یقین نہیں آتی بات تو جا کر قرآن پاک کی تفسیر کھول کر دیکھو۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، راوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا فرماتے ہیں جس کی زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن ہو، بیپار آگے نہیں بڑھتا ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہو، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کا علاج ہی نہیں ہوتا، پیسوں پر پیسے برباد ہو رہے ہیں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مہر کے پیسوں میں ضرورت کے بقدر کچھ پیسے لیو، بازار کو جا کر شہد خریدو، ڈائریکٹ بارش کا پانی پکڑ کر رکھو، ضرورت پر اس پانی میں وہ شہد جو مہر کے پیسوں سے خریدے اسے ملا کر پیو، جس کا علاج دنیا میں نہ ہو، 3 چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی علاج بنا لیتے ہیں۔ مہر کا پیسہ برکت، شہد برکت، آسمان سے ڈائریکٹ اترنے والا پانی برکت، مہر دو اور حفاظت کر کے رکھو، اللہ نے مہر کے پیسوں میں برکت رکھا ہے۔ ہمیں بیٹیکس نہیں، اور کچھ میری بہنوں کا
ذہن بھی اتنا خراب ہو گیا، علماء کا بیان سن کر کوئی مرد مہر کا پیسہ دینا چاہتا ہے، علماء کا بیان سن کر کوئی مرد جا کر اپنی بیوی کو مہر ادا کرنا چاہتا ہے، رونے لگتی ہے۔ بھائی کو تمہیں مہر دینی سو مجھے کیا ارادہ تمہارا بنے گا، ایک کو دینی سو، ارے مولانا کچھ چھوڑو، مندر چھوڑ ڈالیں سو تمہیں مہر دینا چھوڑنے کی بات ہے، حق کی بات ہے، حق مہر پر بات آ گئی، مہر دو انشاءاللہ تعالی جھگڑوں سے بچو گے، بولو عمل کریں گے؟ اس کا مطلب کون بھی نہیں دے کوئی، سبھی بولے نا انشاءاللہ، چھوٹے بچے بھی ابھی سے تیار ہو رہے انشاءاللہ، بول کو تمہارے سے زیادہ زور سے بولے لگا، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا جنتی حوروں کا مہر ادا کرنے کے برابر ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ عورتیں سوال کرتی ہیں، سوال کرو، عورتیں بھی سوال کرو، مرد بھی سوال کرو، علماء ہی سے سوال کرو، گوگل میں سوال مت کرو۔ آج علماء کو چھوڑ ڈالے، گھگوا گوگل کے پیچھے پڑ گئے، کیا گوگل مفتی صاحب؟ گوگل فتنہ ہے، فتنہ، گوگل کے سر میں تھوڑا خیر داخل ہے۔ ڈائریکٹ بیانات سنو علماء کا گوگل اور یوٹیوب پہ بھی نہ سنو، ڈائریکٹ کتابیں کھول کر مسائل پڑھو، علماء کرام سے پوچھو، گوگل میں نہ پوچھو۔ گوگل میں عیسائیت ہے، گوگل میں یہودیت ہے، گوگل میں فتنے ہیں، گوگل میں قادیانیت ہے، گوگل میں غلط مذہبیت ہے، گوگل میں فتنے و فساد ہے۔ ہاتھ جوڑ کر میرے پیاروں تم سے کہتا ہوں، گوگل سے بچو گے، اخلاق ہی نہیں بنیں گے، ایمان بھی بنے گا۔ آج مولوی صاحب کو چھوڑ رہے گوگل کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ ناموں کی بھی ہمارے سے لیتے تھے، اب وہ نامہ لینا بھی چھوڑ ڈالے۔ روز بچہ ہونے سے 1 مہینہ پہلے گوگل میں ریسرچ کا نام رکھنا، انہیں اٹھایا تو انہیں پسند کرتی نہیں، انہیں اٹھائی تو انہیں پسند کرتا نہیں، یہ 1 مہینے تک لڑنے کو مرتے رہتے ہیں، یہ نہ کو عورت اٹھاؤ جی، یس سے اٹھاؤ جی، انہیں بولتا کہیں کوئی یس سے فری نہیں، میرا بچہ یم سے اٹھاؤ، کہیں کوئی یم سے، میرا نام مبارک، یہ لڑنا کوئی یم سے نام، یس سے نام۔ آقا نے کہا نبیوں کے نام رکھو، آقا نے کہا اللہ کی ابدیت پر نام رکھو، عبداللہ نام رکھو، عبد الرحمن نام رکھو، عبد الرحیم نام رکھو، عبد الغفار نام رکھو، عبد الغفور نام رکھو، عبد الستار نام رکھو، عبد القہار نام رکھو، عبد السلام نام رکھو۔ میل کے لیے ایسا، فیمیل کے لیے اور گل کے لیے کیسا؟ امت الرحمن رکھو، امت الرحیم رکھو، امت السلام رکھو، امت الغفار رکھو، امت الغفور رکھو۔ ناموں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے میرے پیاروں؟ اسٹاک ہمارے پاس ہے، اللہ کے 990 پر 9 نام ہے، آپ اٹھا کر رکھو۔ میرے آقا کے 990 پر 9 نام ہے، اٹھا کر رکھو۔ قرآن پاک کا پہلا اپنا کھولو، 90 پر 9 نام آتے ہیں۔ پیران پیر محبوب سبحانی فرماتے اللہ کے 360 نام ہے، اور ایک جگہ پر محبوب سبحانی فرماتے 5000 نام ہے۔ یہ تو تحقیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے نام ہے جسے کوئی بندہ بھی نہیں سکتا۔ رکھو نا نام، نبیوں کے نام پر نام، آدم نام رکھو، نوح نام رکھو، ابراہیم نام رکھو، اسماعیل نام رکھو،
موسیٰ نام رکھو، عیسیٰ نام رکھو، داؤد نام رکھو، زکریا نام رکھو، یحییٰ نام رکھو، بچیوں کے لیے حوا نام رکھو، حوا۔ پورے ملک میں شاید اس وقت کسی کا نام ہوا نہیں ہے، حضرت حوا نام رکھا، حضرت کتنا بڈھا نام دے رہی سو، حوا نام بڈھا، ہماری اماں کا نام، اور رکھنے والا کوئی مولوی نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی محدث نہیں ہے، رکھنے والا کوئی ولی نہیں ہے، غوث نہیں ہے، قطب نہیں ہے، رکھنے والا کوئی نبی نہیں، رسول نہیں، اللہ نے اس بندی کا ڈائریکٹ خود اللہ نے نام رکھا ہے۔ ایک کتاب ہے سیرت حلبیہ کا نام، سیرت حلبیہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے، جس بچی کا نام حوا ہوگا اللہ اس نام کی برکت سے اس بچی کے عمر میں برکت دیتے ہیں۔ جس بچی کا نام فاطمہ ہوگا اس نام کی برکت سے بچی کے عمر میں برکت، سبحان اللہ۔ اور آقا کو فاطمہ نام بہت پسند تھا۔ فاطمہ پیدا ہونے سے پہلے آقا کے خاندان میں بہت ساروں کا نام فاطمہ تھا، پھر بھی آقا نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اگر واقعتاً وہ بچی اپنی زندگی میں فاطمہ کا کردار اختیار کرتی ہے، اس کے بچے اپنے زمانے کے حسن اور حسین بنیں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں میں واحد عورت ہے جس کا ہر رشتہ مقدس ہے۔ بابا امام الانبیاء، شوہر باب العلم، بیٹے سید الشہداء، سبحان اللہ۔ خود سیدہ فاطمہ پر اگر نظر پڑتی ہے تو فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ایک جگہ پر نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جس سے خود جنت محبت کرتی ہے۔ فدا ہے خود بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ، نہیں بولتے سبحان اللہ، بار بار چارج کرنا حضرت اللہ کا۔ فدا ہے خود بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ، فدا ہے خلد بھی جس پر ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ۔ رکھو فاطمہ رکھو، عائشہ رکھو، رقیہ رکھو، زینب رکھو، کلثوم رکھو، رابعہ رکھو، نصیبہ رکھو، یہ سب صحابیات کے نام ہیں۔ حاضرہ رکھو، صفیہ رکھو، جویریہ رکھو، ماریہ قبطیہ رکھو، ام سلمہ رکھو، صفورہ رکھو، موسیٰ کی بیوی کا نام وہ بھی ہماری اماں ہے صفورہ، رحیمہ رکھو،
حضرت ایوب کی بیوی کا نام، وہ بھی ہماری ماں نہیں، پنکی کہتے نام دیکھو حضرت یہ ہے۔ میرے پاس ایک بات آئی، آپ ہنستے ہیں، میرا دل روتا ہے۔ میں نے ایک عجیب نام سنا جو عربی بھی نہیں، فارسی بھی نہیں، اردو بھی نہیں، ایک اور زبان کا نام تھا۔ میں نے اس بچی کے ابا کو پوچھا جو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ تھے، یہ نام آپ نے کیوں رکھا ہے؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ نام۔ تو اس بچی کے باپ نے کہا کہ نکو حضرت، حالات برابر نہیں، پہچان والے نام رکھے تو اسکول میں داخلہ مشکل سے ملتا ہے۔ مسلمانوں، ہم نے ٹوپیوں کو اسلام سمجھا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے۔ لباسوں کو اسلام سمجھا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے۔ ہمارے نبیوں کے نام پر نام رکھو، صحابہ کے نام پر نام رکھو۔ ابو بکر کیا پیارا نام ہے، عمر کیا پیارا نام ہے، عثمان کیا پیارا نام ہے، علی المرتضی کیا پیارا نام ہے، حسن میرے نبی نے اپنے نواسے کا نام خود رکھا۔ جب بچہ پیدا ہوا فاطمہ کو، علی کو بیٹا پیدا ہوا، نبی کو خبر پہنچی، علی آگے بڑھ کر نام نہیں رکھے بلکہ نبی نے اپنے نواسے کا نام رکھا، کہا کہ یہ میرے بچے کا نام حسن ہوگا۔ پھر بچہ پیدا ہوا، آقا نے آگے بڑھ کر نام رکھا، یہ میرے بیٹے کا نام حسین ہوگا۔ نواسا بھی بیٹا ہوتا ہے، بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، پوتا بھی بیٹا ہوتا ہے، بھانجا بھی بیٹا ہوتا ہے، بھتیجا بھی بیٹا ہوتا ہے۔ آقا نے اس کا اظہار کیا، اس بچے کا نام میں حسن رکھوں، اس بچے کا نام میں حسین رکھوں۔ اس سے پیارے نامہ ہونا اللہ، ہم جا کر کیا کیا نام رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، انبیاء کے نام پر نام رکھو، انشاءاللہ تعالی نجات کا بہانہ مل جائے گا۔ صحابہ کے نام پر نام رکھو، نجات کا بہانہ مل جائے گا۔ صحابیات کے نام پر نام رکھو، نجات کا بہانہ مل جائے گا۔ اولیاء کے نام پر نام رکھو، نجات کا بہانہ مل جائے گا۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، سنو اے ملباگل کے مسلمانوں، اور آئندہ بات اگر دور تک جاتی ہے تو وہاں تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب بھی بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس کا نام محمد رکھ دو، بعد میں پکارنے کا تمہیں جو رکھنا چاہتے ہیں رکھو۔ دن میں 2-4 مرتبہ محمد کے ساتھ پکارا کرو۔ میرے ابا مجھے مزمل کہہ کر پکارتے تھے، لیکن دن میں 2-3 مرتبہ تو پورے نام کے ساتھ پکارتے تھے۔ کبھی شفقت سے بابو کہتے تھے، کبھی پیار سے مزمل کہتے تھے، کبھی میاں کہتے تھے، اور دن میں 1-2 مرتبہ تو پورے نام کے ساتھ محمد مزمل کہہ کر پکارتے تھے۔ اس لیے کہ آقا کا نام جس گھر میں پکارا جائے گا اس گھر میں بھی برکت ہے۔ اب بھی عرب میں جس کا نام معلوم نہیں اسے کوئی آدمی پکارتا ہے تو آقا کے نام سے پکارتا، محمد۔ اب ہمیں جدہ کو کتبی جاتی ہیں، دکان میں کتبی لیتے ہیں، ہمارا نام اسے معلوم نہیں، انہیں ہم نے 2 طریقے سے پکارتا، یعنی تو کہتا حبیبی، یعنی تو محمد، نہیں مولانا نہیں، یا تو حبیبی کہتا ہے یعنی تو محمد کہتا ہے۔ یہاں نام مل جائے مامو، ہر چیز بدلی ہے۔ اچھے نام رکھو، پیارے نام رکھو، خوبصورت نام رکھو۔ بات بڑی گہرائی میں جا رہی ہے، سوالات کرو علماء سے، گوگل سے نہیں۔
نامہ پوچھو علماء سے، گوگل سے نہیں۔ گوگل سے سوالات کر رہے ہیں، مفتی صاحب آپ بھی کبھی فرمائیے اور مجھے کہنے کی اجازت دیں، ہماری قوم کے لوگوں کے عقیدے بدلنے کے اسباب میں سے ایک سبب گوگل ہے۔ گوگل میں جا کر لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ میں پھر سے وہ جملہ دہراتا ہوں، یاد رکھنا میرے پیارو، گوگل میں دنیا ہی نہیں ہے، گوگل کے اندر قادیانیت بھی ہے۔ آج قادیانیت گوگل میں گھس کر ہمارے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ آج جھوٹے مہدوی گوگل کے اندر گھس کر ہمارے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ آج جھوٹے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے یوٹیوب اور گوگل میں گھس کر ہمارے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ ہاتھ پھر ایک مرتبہ نوجوانوں جوڑتا ہوں، ہاتھ پھر ایک مرتبہ جوڑتا ہوں، علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اولیاء سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، احادیث کی کتابوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، دینی کتابوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ ان سے اگر رشتہ مضبوط کرو گے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، نبی سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، ایمان بن جائے گا، اچھے عقیدے اور صحیح عقیدوں کے تم مالک بن جاؤ گے، تم نہیں بھٹکو گے، سیدھا راستہ تم کو نصیب ہو جائے گا۔ یہ تمام باتیں میری ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، فتنوں میں شکار مرد ہی نہیں ہے، اس دور میں فتنوں میں مبتلا عورتیں بھی ہیں۔ کئی ہزار عورتیں قادیانیت میں گرفتار ہو چکی ہے، کئی ہزار اور لاکھ عورتیں جھوٹے مہدی کے پیچھے پڑ چکے ہیں، اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا چکے ہیں۔ میری مائیں، تم میری ماں ہو، تم میری بہن ہو، تم میری بچیاں ہو، بلکہ تم اسلام کی بیٹیاں ہو، عائشہ کی تم بیٹیاں ہو، فاطمہ کی تم بیٹیاں ہو۔ قرآن پڑھو گھر کے اندر، حدیث پڑھو گھر کے اندر، دینی کتابیں پڑھو، موبائل سے بچ کر رہو۔ موبائل سے اخلاق ہی برباد نہیں ہو رہے ہیں، موبائل سے حیا ہی برباد نہیں ہو رہی ہے، موبائل سے ایمان بھی برباد ہو رہا ہے، ہمارے عقیدے برباد ہو رہے ہیں۔ مجھے خود ایک عورت نے پوچھا، حضرت انجینئر مرزا کا بیان سن سکتے کیا حضرت؟ میں قسم کھاؤں، لاؤ قرآن بچیوں کے ہاتھ میں ہے، میں ہاتھ رکھ کر کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے قرآن میں ہاتھ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، میں اس کے دربار میں مشکور ہوں، میرے سینے میں خود اللہ کے فضل و کرم سے قرآن ہے، میں سینے کو قرآن کی نیت سے ہاتھ لگاؤں یا مولانا کے سینے کو ہاتھ لگاؤں، قرآن کو ہاتھ لگانے کے برابر ہے۔ آپ میری باتوں کو غلط نہ سمجھو، ایسے فون آتے ہیں۔ ایک عورت نے مجھ سے فون کر کے پوچھا، حضرت انجینئر مرزا کا بیان سن سکتے کیا؟ میں نے کہا کہ آپا، انجینئر مرزا کا بیان تجھے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھ، اپنے گھر کے اندر حدیثیں پڑھ، اپنے گھر کے اندر دینی کتابیں پڑھ، بہشتی زیور پڑھ، فضائل اعمال پڑھ، منتخب احادیث پڑھ۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کی بہت ساری کتابیں ہیں، خطبات کی تقریباً 50 سے زیادہ جلدیں آ چکی ہیں، اٹھا کر پڑھ۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کی بڑی بہترین کتابیں ہیں، اٹھا کر پڑھ۔ ہمارے ملک کے علماء کی کتابیں اٹھا کر پڑھ۔ میرے پیاروں اور میری بہنوں، میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی ایک جگہ پر لکھتے ہیں، کسی بڑے صحیح اولیاء کی کتاب لے کر پڑھنا ان کے مجلسوں میں ڈائریکٹ ان کا بیان سننے کے برابر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ اشرف علی تھانوی کی کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اشرف علی تھانوی کی مجلسوں میں بیٹھ کر ڈائریکٹ بیان سننے کے برابر ہے۔ اٹھا کر پڑھو، بیان سننا ہے، مشہور علماء کا بیان سنو۔ یہ سب کون ہے؟ انجینئر، ڈاکٹر، لائر، پروفیسر، یہ کیا جانتے ہیں دین؟ دین کو غارت کرنے کے لیے ان کو اسرائیل نے پیدا کیا ہے۔
دین کو غارت کرنے کے لیے ان کو امریکہ میں پیدا کیا ہے، صحابہ سے دور کرنے کے لیے یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ میرے نبی کی نبوت کا عقیدہ کمزور کرنے کے لیے دشمنوں کی طاقت ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، آپ کے شہر کے جگت علماء کا بیان آپ سنو، فتنے داخل ہو چکے ہیں گوگل میں، فتنے داخل ہو چکے ہیں یوٹیوب میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میرا درد سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اعمال ایمان پر اور ایمان عقیدوں پر، عقیدے صحیح نہیں، ایمان صحیح نہیں، ایمان اگر صحیح نہیں، اعمال قبول نہیں۔ اعمال اگر قبول ہونا ہے ایمان شرط ہے، ایمان اگر صحیح ہونا ہے عقیدے شرط ہے۔ دوستو، میں تم کو بوسہ دیتا ہوں، تمہاری پیشانیوں کو بوسہ دیتا ہوں، تمہارے ہاتھ پکڑتا ہوں، میں بالکل اپنی سطح سے اتر کر اردو پیش کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں کھانے نہیں آیا، ملباگل کو کھانے نہیں آیا، میں پینے کے تو وہ نہیں، پانی پینے نہیں آیا، دودھ پینے نہیں آیا، حریرہ پینے نہیں آیا، میں صبح ہی کو سفر سے آیا۔ اب یہاں سے فوراً آپ سے فارغ ہو کر مجھے تقریباً 950 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے۔ اور میں خود چاہ کر بس کا انتخاب کیا، اس لیے کہ ذرا آرام ہو جائے گا، کیونکہ فلائٹ میں صبح کو فلائٹ ہے، پھر بھی میں نے پسند نہیں کیا، کیونکہ فلائٹ کا تک میں نے ٹینشن کی گا تو اٹک کو بھی نہیں، لٹک کو بھی نہیں، پھر بھی کرنا پڑتا ہے مجبور۔ اور اڑنے سے پہلے اندر والے ڈرا کو الگ مرتے ہیں۔ विमान में टेक्निकल खराबी अगर आ जाए ये तेल को उतर जाओ, बच गए तो भी तुम्हारी नसीब, मर गया तो भी तुम्हारी नसीब, कई को मुसीबत हो। ट्रेन वक्त पर मिलती नहीं और वक्त पर पहुंचती नहीं, कारों का सफर भी खतरे से खाली नहीं। आराम से बस में जाएंगे और इज्जत तो सवारी में है नहीं। अरे इज्जत सवारी में है क्या? अगर सवारी में इज्जत होती तो मेरे नबी के लिए ऊंट और घोड़े न होते, पूरी मेरे नबी की जिंदगी के लिए अल्लाह ताला बुराक को लगा देते। इज्जत घरा में नहीं, इज्जत सोने चांदी में नहीं, इज्जत दौलत में नहीं, इज्जत कुर्सी में भी नहीं। जर्रा वक्त क्या आते कुर्सी है सोता। देखो वली में मैं नूर से बैठा बैठ जाऊंगा, उठना पड़ेगा। ये इज्जतें हमेशा रहने वाली नहीं है, नहीं है। जरा वक्त पहले हजरत बैठे थे, अब मैं बैठा हूं, फिर सभा को कौन बैठा कि हुंगू। न कुर्सियों में इज्जत, न सोने में इज्जत, न चांदी में इज्जत, न सवारियों में इज्जत। इज्जत है किसमें? तकवे में, अमाल में, ईमान में, इस्लाम में, अल्लाह के साथ जुड़ने में, नबी के साथ जुड़ने में, इसमें इज्जत है। इस वक्त ये इज्जतें नजर नहीं आ रही हैं, मर जाएंगे तो पता चलेगा हमने कौन सी इज्जतों को पाया और कौन सी इज्जतों के पीछे रहे। जाना है मुझे, लेकिन मैं दर्द पेश करके जा रहा हूं मेरे प्यारों, अपने ईमान को बचाओ। और ईमान पक्का होता है सही अकीदों से। वक्त होता मैं ऐसे फितनों का ऑपरेशन नहीं पोस्टमार्टम करता। कभी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से, मौलाना से और मुलबागल से मेरा गहरा ताल्लुक है, मेरे वालिद का भी गहरा ताल्लुक है।
میں مسلسل مصروف ہوں. رمضان المبارک کے بعد ہو سکے تو پورے ایک سارا دن کے لیے آپ کی خدمت میں آنے کا نظام بناؤں گا اور ان فتنوں کا آپریشن نہیں پوسٹ مارٹم کر کے بتاؤں گا. آج دشمن کے تو سمجھ نہیں، میں نے کھول کر بولنے دے انہوں کو، میرے منہ کو بریک نہیں، حالات پیچھے پڑے ہی، ذرا تمہیں سمجھ بھی تو جاؤ. دشمن بولے تو سمجھ گئے ہمارے جان کے پیچھے نہیں ہے، دشمن ہمارے مال کے پیچھے نہیں ہے. اس وقت دنیا کے تمام دشمن ہمارے ایمان کے پیچھے ہیں. آقا اللہ کا واسطہ غور سے سمجھ، آجا سیدھے راستے پر کام کر، کچھ محنت کر بچوں پر، ورنہ تیرے جنازے پر فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ ہوگا. مرنے کے بعد خبر کے پاس پہنچ کر سلام کرنے کے لائق نہ ہوگا. پھول ڈالے گا ہوگا کیا، سلام کرے گا تو ہوگا، دعا کرے گا تو ہوگا، ایصال ثواب کرے گا تو ہوگا. سن، عمل کر، یہ چکر چھوڑ، موبائل کا، گوگل کا چکر چھوڑ، یوٹیوب کا چکر چھوڑ، ڈائریکٹ علماء سے سوال کر. کیوں پڑھے 15 سال انہوں، کیوں بنے مفتی انہوں، بے مثال خطیب وائز و مخرر کیوں بنے، حقیر تنخواہ لے کر مسجد کو مضبوطی سے پکڑ کر کیوں آئے؟ آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کی. ہم چاہیں تو آپ تک آ سکتے ہیں، مسائل کھڑے ہوں گے. اللہ کے گھر کو ہم مرکز بنایا ہے، تم آؤ ہمارے پاس، کیا پوچھنا ہے پوچھو ہم سے. اس بات معلوم ہے تو جواب دیں گے، نہیں تو ایک دن کا ٹائم لے کر جواب دیں گے. ایک دن کے بعد بھی اگر ہم کو جواب نہیں ملا، ہمارے اساتذہ زندے ہیں، اللہ سلامت رکھے، ان سے پوچھ کر جواب دیں گے. آپ کو خالی نہیں بھیجیں گے. شرط یہ ہے کہ تم ہم سے تعلق رکھو، علماء سے جڑ کر رہو، رشتہ مضبوط کرو، علماء سے دوستی کرو. دوستی عمل کریں گے. کون کون علماء سے دوستی کریں گے؟ ماشاءاللہ میری ملبہ گلا کر ایک گھنٹہ میں ادھر ادھر کئی کو جا کے آیا معلوم، کئی کو جا کر آیا معلوم. یہ بتانے کے لیے میں یہاں تک جا کر آ گیا. ایک عورت مجھے فون کر کے پوچھی، حضرت ہمیں عورتیں بھی اذان دے سکتے ہیں کیا؟ وہی بول گیا، اگر دینا ہوتا تو مسجدیں خالی نہ ہوتی. نہیں سمجھے؟ دینا ہوتا مسجدیں خالی ہوتے. جمعے میں بیان کرنے کی آواز کے ساتھ عورتوں کو، اگر عالمہ ہو، حافظہ ہو، قاریہ ہو، مفتیہ ہو، خطیبہ ہو، واعظہ ہو، اگر اجازت ہوتی جمعے میں بیان کرنے کی، 1 بجے خطبہ بیان شروع کر تو صبح کو 10 بجے سے مسجد فل. نہیں مولانا، اللہ کا کرم دیکھ میری آقا تجھ پر ہے. چاہے تو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ تجھ سے لے سکتے ہیں، لیکن اس کام کو ادا کرنے کے لیے تجھے باہر آنا پڑے گا. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے کام کے لیے بھی میری بندی باہر نہ آئے. اللہ
فرماتے ہیں یہ کام میں مردوں سے لے لوں گا، تو گھر کے اندر رہے۔ مرد لوہا ہے، عورت سونا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مرد کیا ہے؟ لوہا، عورت سونا۔ باہر لوہا پڑے رہتا کہ سونا پڑے رہتا؟ سونا کا رہتا اندر، گھر کے اندر کا رہتا، بیرو میں کا رہتا، لاکر میں بھی کا رہتا، چوری خانے میں۔ ٹھیک ہے، تم سے معلوم چورا کی دو قسمیں، ایک باہر کے چورا، میں بولا نہیں رہا بابا، میں کہیں کو لڑا کو جاؤں، میں بولا حضرت وہ کیلی ڈال کو انہیں کہاں رکھتی کسے بھی معلوم نہیں ہے۔ دیکھو آپ کچھ کمینے کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ اسلام عورتوں پر ظلم نہیں کرتا، اس کی قیمت بتا کر اسے وہاں رکھتا ہے جو اس کی قیمت ہے۔ دنیا سونے کو لوہا بنا کر باہر پھینک رہی ہے، اسلام سونے کو سونا بتا کر اس کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے۔ تو ہیرا ہے، تو سونا ہے، تو چاندی ہے، تو زبرجد ہے، تو یاقوت ہے، تو مرجان ہے، تو اندر ہے، تو اندر۔ تو اذان مت دے، بچے کو دم کرنے کے لیے دیتی اذان دے۔ ٹاٹا میں بچے روتے نہیں روتے؟ روتے نہیں روتے؟ گلبرگہ میں روتے؟ بنگلور میں بھی روتے؟ بچے رات کو روتے، کیا کرنا؟ پڑھ کو پھونکنا، کان میں پھونکنا، فاتحہ پڑھ کر پھونکو، آیت الکرسی پڑھ کر پھونکو۔ ایک صاحب مجھے بولے حضرت بچہ بہت رو رہا ہے فون میں، دیکھو بھی کانتی بھی درد رہنا، میں بھی بچے والا اپنا۔ انڈیا میں 2 PM ہے، ایک PM بغیر بچے والا، ایک PM بچے والا ہے۔ سو بولا سو بھائی، کیا ہر PM کو بچے نہیں سمجھتے؟ مجھے بچے ہی، بچے ہی، بچوں کے بچے بھی ہی، الحمدللہ فیملی والا، الحمدللہ۔ بچے میں بچوں کا بھی درد ہے کیا؟ دیکھو یہ تو منہ نہیں نہ بول رہے، منہ ہے کیا بولنے؟ روتے روتے امی کان میں درد ہو رہا ہے، نہیں بولتا کیا انہیں؟ نہیں بولتا۔ اللہ نے ماں کے اندر وہ ملکہ رکھا ہے، روتا بچہ درد سمجھتی ماں۔ کیا حضرت؟ اللہ اکبر، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، ابھی میں بیان ہی شروع کریں نہیں۔ اب بس میں نہیں، فلیٹ میں جا تو چھوڑو۔ ساڑھے 11 بجے بنگلور میں رہنا ہے بابا، اللہ برکت دے۔ خالی آسمان سے اترنے والی کتابیں، دنیا میں لکھی جانے والی کتابیں، دونوں کے بیچ میں قرآن کیا ہے بتا کر بات ختم کر دو۔ گلباغل آتا ہوں تو مجھے بھی ایک پور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زمین وہ ہے جہاں میرے باپ ابا جان ہی نہیں آتے تھے، میرے دادا حضور بھی آتے تھے۔ گہرا تعلق ہے میرا یہاں سے۔ روتا بچہ، لیکن درد سمجھتی کون؟ زور سے بولو۔ لیکن موبائل آنے کے بعد اب انہیں بھی سمجھ رہی نہیں، اس کا درد بچہ سمجھ رہا ہے۔ اللہ میری اماں کیا ہوگی نا، منجے چھوڑ کر موبائل کے پیچھے پڑ گئے نا، اللہ مجھے بچہ کے کیوں بنایا کہ نا، اس کے ہاتھ کا موبائل بنا ڈالا تھا نا، یہ بولنے کو رولے کو رہتا بچہ، یہ تو سمجھ رہی نہیں نا۔
تم نہ ہنسی آ رہی ہے میں ہنسا رہا ہوں، لیکن ہے تو یہی حقیقت ہے تو یہی حقیقت۔ میرا ایک مزاج ہے ہنستے ہنستے کڑوے گولیاں دینا، ہے تو یہی حقیقت۔ بچہ رولے کو ہنستا دیکھتے کو رہتی، انہیں بھی سوچا یہ دیواسی نہیں سوچی، پورا سدس سے کرے تو موبائل دیکھ رہے بھی سوتی نہیں، ہاتھوں میں موبائل رہے تو بچے سوئیں گے، ایمان سو جائے گا، عمل سو جائے گا، حیا سو جائے گی، غیرت سو جائے گی، شرم سو جائے گی، خدمت سو جائے گی، لیکن نہ بچے سوئیں گے نہ بڑے سوئیں گے۔ رات کے 2-2 3-3 بجے تک موبائل آن ہے کہ نہیں؟ اور یہ بچے بھی زمانے میں پیدا ہونے واقعی عقل گلانا بھی زمانے کا لیبل لگا لے تو پیدا ہوئی۔ 2024 گیا، جن کا انتقال ابھی ہوا، 2024 کا انتقال ابھی قریب میں ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ بڑے حالات لے کر آئے ہم لوگ، ابھی پیدا ہوئے ہیں، 2020 پیدا ہوئے ہیں، تو زیادہ پرانا زمانہ نہیں، یہ زمانے کے بچے بھی، یہ زمانے کی منٹ اتنا کتنا ہو پتا 3 مہینے، ابھی اماں کو برابر دیکھنا نہیں آ رہا ہے، بابا کو برابر دیکھنا نہیں آ رہا ہے، دادا کو برابر دیکھنا نہیں آ رہا ہے، نانا کو برابر دیکھنا نہیں آ رہا ہے، لیکن موبائل برابر دیکھنا نہیں میرا حضرت، رویا تو خالی رکھ ڈالو ایسا گلے، یہ عمر میں یہ بلا آتے سے عمر میں یہ عمر میں پٹا اتنا غور سے دیکھ رہا ہے، اسی ماحول میں اگر اس کی تربیت کریں گے کیا یہ باعزت بنے گا، پیرانی پیر بنے گا؟ اس بچے کی اگر اسی عمر میں تربیت کریں گے یہ اپنے ماحول کی رابعہ بنے گی۔ بولو میرے پیارو، جواب دو، خود نہ بچے کم سے کم بچوں کو تو موبائل سے بچاؤ، اتنا تو کرو، تمہارے بارے میں بول کو تھک گئے ہمیں۔ آپ جمعے میں بھی بولے حضرت میں مایوس ہو گئے ہمیں، اب تم موبائل چھوڑو گے تو تمہیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے، میری بات غلط ہو جائے میں خوش، میری بات غلط ہو جائے میں خوش۔ کیا بات؟ مفتی صاحب توجہ چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آ کر بھی بولیں گے نہیں مانیں گے، اتنا اندر داخل ہو چکے ہیں۔ مہدی علیہ السلام بھی آ کر بولیں گے تو نہیں مانیں گے، ان کی جماعت ہی کچھ اور ہوگی، ہم ہی کچھ اور ہوں گے، اللہ ایسا نہ کرے، آمین بولو زور سے۔ اتنا موبائل کے اندر گھس گئے ہی پارٹس آف باڈی بن چکا ہے موبائل، اب موبائل کیا بن چکا ہے؟ کیا بن چکا ہے؟ پارٹس آف باڈی، جسم کا ایک عضو بن چکا ہے موبائل۔ ذرے دن کے بعد دیکھیں گے آپ جنازہ ڈالے پر ہنگا، اس کا عبداللہ کل پیالہ چاہ میرے ساتھ، ایسا انتقال ہوگا، موبائل کا ریچارج بند ہوگا، چلے جا آتی حالت آتی حضرت، مذاق نہیں، ارے اچھا تھا نا، کیسا بنے، نیٹ کٹ ہوا، ختم، اخبار میں آتا نہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے، آتا نہیں اخبار میں، آتا نہیں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے، حرکت قلب تو کیا دل کی حرکت بند ہو گئی تو مر گیا، ویسا موبائل کا نیٹ بند ہوا تو خطرہ ہے جان کو، کیونکہ پارٹس آف باڈی بن چکا ہے۔
چلو 5-6 منٹ کے بعد ختم کرتا ہوں. صاحب فون کریں کہ حضرت بچہ رو رہا ہے. تو بولے دیکھو ٹکی بھی درد گرد نہیں گا, پیٹ دبا کر دیکھو, نرم رہا تو پیٹ کا درد نہیں, لوگ کی کھینچ کر دیکھو, کھینچ کر بھی نہیں رویا تو کان کا درد نہیں. یہ سب تجربے, سمپٹمس. نہیں حضرت سب بھی صحیح ہے, نظر لگی رہیں گی کیونکہ بچوں کو بہت جلد نظر لگتی ہے. حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں جب بھی حسنین کو دیکھتے آقا فوراً نظر کی دعا پڑھتے. ویسے تو کس کا بچہ بھی رہندو بچپن میں بڑا خوبصورت رہتا انہیں, وہ بچپن میں انہیں کالا رہندو پھر بھی چاند پاشا دکھتا. بچپن میں بچے بڑے خوبصورت دکھتے. ارے انسان تو انسان, بچپنے کا کیا کہنا کہ جانوروں کے بچے بھی خوبصورت دکھتے. بلی کا چھوٹا بچہ, کتے کے بچے کتنے خوبصورت دکھتے. بچوں کو نظر لگتی. شیطانی اثرات بہت جلد پڑتے ہیں بچوں پر. اسی لیے ایک حدیث ہے تاریخ جنات و شیاطین میں لکھا ہے, حدیث ہے مغرب کے وقت بچوں کو باہر جانے مت دو, کیونکہ شیطانوں کے بھاگنے کا وقت ہوتا ہے. فرشتوں کو دیکھ کر وہ بھاگتے بھاگتے ضرور کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, نوجوان تم نہ نہیں, یہ بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پوچھ کر دیکھو. ایک زمانہ ہماری مائیں, ان بڑوں کی مائیں مغرب سے پہلے بچوں کو بلا بلا کر گھر کے اندر بٹھا لیتی. برابر بولو حضرت, اب وہ بلا کو بٹھانے کی ضرورت اتنی, گھر میں ایک بیٹھتا تھا. دیکھ لے ان کو جا کے پھر لگا رہے وہ تو مجبوری میں بھیجنا پڑ رہا ہے. بچپن میں باہر جاتا نہیں, جوانی میں اندر آتا نہیں. بچپن میں باہر جاتا نہیں, جوانی میں رات کے 12 کا کبھی عالم پناہ نہیں آتے, 1 بجے کا کبھی نہیں آتے. اسمبلی آف ٹی ہاؤس میں کھڑے رہتے. بچوں کو نظر لگتی. اسی لیے حضرت عثمان غنی, ان کے پاس جب کوئی بچہ آتا تو حضرت عثمان فرماتے نظر کی دعا پڑھ کر پھونکو. کاغذ کا ٹپکا یہاں لگاؤ, عثمان غنی کا حکم. دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہی ہے, یہاں بچے کو کالا ٹپکا لگاتے تھے. اب یہاں سے یہاں کہیں کچھ اڑے یہ مان چوڑی میں لگا دے گا اشارہ کتابوں میں ملتا ہے. یہاں تو وہ یہاں لگا کے بھی چلتا, کالا نقطہ لگانا. اب وہ سب چلے گا, سب چلے گا. کیا دور میں ہمیں پیدا ہونے کی, کیا دور میں بچے پیدا ہو رہے کی. ہمیں ناش کر رہے ہیں. ترقی کا دور ہے, اجالے کا دور ہے, ہوائی جہاز کا دور ہے, راکٹ کا دور ہے, موبائل کا دور ہے. پرانے دور کے وہ باتیں جو قرآن حدیث کی نہیں تھی وہ بھی اچھی تھی اس دور کے فتنوں سے. آیا جملہ سمجھ میں میرے؟ یہ اجالوں میں ہمارے دلاں اندھیرے ہو گئے. یہ اجالوں میں محبت نفرتوں سے بدل گئی. وہ اندھیرے دور میں وہ کرپشن نہیں تھا جو اجالے دور میں کرپشن ہے. جگہ بجگہ کیمرے, یہ گھر میں, وہ گھر میں, روڈ میں, گلی میں, پھر بھی جو ہونا ہو رہا. جس دور میں کیمرے نہیں تھے اس دور میں خدا کا ڈر تھا.
اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں، اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں، سڑکوں پہ اجالا ہے، خلووں میں اندھیرا ہے۔ اب بھی ٹوپیاں نہیں پہنتے، ایک 25-30 سال پہلے بھی نوجوان 50 سال پہلے بھی نہیں پہنتے تھے کچھ، لیکن فرق کیا تھا اس زمانے میں اس زمانے میں؟ فرق یہ تھا کہ اس زمانے کا نوجوان ٹوپی نہیں پہنا تو بڑا کے سامنے نہیں آتا تھا۔ بات صحیح ہے حضرت؟ برابر ہے بولو بھائی، ٹوپی نہیں پہنا تو بڑا کے سامنے نہیں آتا تھا۔ یہ زمانہ پیار نہیں پہنا تو نہیں آتا تھا، یہ فرق۔ اس زمانے میں بچیاں کچھ سر میں نہیں اوڑھتی تھی، اس زمانے میں تو اوڑھتی چ نہیں۔ فرق کیا؟ اس زمانے کی بچیاں اگر سر میں پلو نہیں خود کے باپ کے سامنے نہیں آتی تھی، خود کے ماموں کے سامنے نہیں آتی تھی، چاچا کے سامنے نہیں آتی تھی۔ یہ زمانے میں پلو کے بغیر پورا بازار چمکاتی، اس کے پیٹ سے انہیں پیدا ہوں گی۔ بدلو 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 بدلو۔ اس نوجوان نے مجھے فون کیا کہ حضرت بچہ رو رہا ہے، یہ بولا دیکھو بیٹے کیا طبیعت درد گرد ہے کیا؟ ابھی نہیں، یہ سب نارمل ہے، کوئی دوا تو ڈالو جس میں ہر درد کا علاج ہو، ڈاکٹر کے پاس ہے نا، جو سب ڈالے۔ نظر کی دعا پڑھ کر پھونکو۔ اب میں وہ دعا کیسے بتاؤں جو انہیں جانتا چ نہیں؟ پوائنٹ سنو، وہ دعا کیسے بتاؤں جو انہیں جانتا چ نہیں؟ اب انہیں سن کو یاد کر کو پھونکے تک تو بولے کام کرو بھی، آیت الکرسی پڑھ کر پھونکو بس۔ جادو کا توڑ بھی آیت الکرسی میں۔ پوچھو پوچھو، علماء بیٹھے ہیں یہاں بھی، علماء ہے، بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ نظر کا توڑ بھی آیت الکرسی میں، دشمن سے حفاظت بھی آیت الکرسی میں، اندھیرے اجالے میں بھی حفاظت آیت الکرسی میں۔ حدیث میں آتا ہے صبح کو پڑھے شام تک کے لیے 90 فرشتوں کو خدا پیدا کرتا ہے، شام کو پڑھے صبح تک کے لیے 90 فرشتوں کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھے۔ آیت الکرسی آتی کیا بھی تم نا؟ آتی حضرت، پڑھ کو پھونکو۔ اب تو ترقی کا بتایا نہیں، ابھی ایک کام کرو نا حضرت، دعویٰ کرنا، میں نے درگاہ میں کام ہے اس کے گھر کو بلاتا کہ لوگ رات کے 12:30 تھے، رمیش پڑھ کو پھونک جانا فون میں کرا، کیا کیا آن لائن چل رہا دیکھو، ہر چیز آن لائن۔ اب بولا نہیں بھی ویسا نہیں، ویسا نہیں، دونوں سامنے رہنا۔ تم ایک کام کرو، بچے کو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کر پھونکو، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوتا ہے، یقین کے ساتھ۔ یقین کا اثر بھی پڑتا ہے۔ سر میں درد کو ڈولوسی 50 کھاتے، مٹاسن اناسن کھاتے، یقین کے ساتھ کھاتے نہیں، دوا میں اتنا اثر نہیں جتنا یقین میں اثر ہے۔ کیا حضرت؟ اتنے یقین کے ساتھ قرآن پڑھے ہوئے ہمیں پڑھنا، میں پڑھ رہا ہوں انہیں اچھا ضرور ہوتا، کیونکہ قرآن کا شفا نبی بتا رہے ہیں۔
اب انہیں فون رکھ ڈالا, آیت الکرسی پڑھ کو پھونکا, پھر 15 منٹ کے بعد اس کا نمبر آیا. سنو غور سے. السلام علیکم حضرت, تکلیف دے رہا حضرت, نہیں رکھا بھی نہیں. میں چپ کے بولا تو انہیں صحیح سمجھا. ایسا نہ بولنا. دل رکھنے کے لیے کسی کا دل رکھنا بھی عبادت ہے. کھانا اچھا تو نہیں دعوت میں کیسا تھا حضرت کھانا؟ ارے بڑا زبردست تھا جی, حیدرآباد کی بریانی بہتر. انہیں خوش ہوتا دیکھو, یہ جملے پر بھی ثواب. بیوی پوچھی تو اور تعریف کرنا. ہاں کیا بیگم, ایسا کھانا زندگی بھر نہیں کھاتا ہوں. ٹھیک ہے تو مزہ ختم ہی ہونا نہیں. یہ اشارہ ہے, لیکن سمجھتی کی بچی نہیں بھی کیا بھی نہیں. پڑھ کو پھونکروں حضرت, پڑھ کو پھونکروں حضرت, پھر بھی بچہ رو رہا ہے حضرت. سچ کہوں میرے پیاروں, میرے ذہن میں اتنی باتیں, اتنے واقعات آ رہے ہیں, ابھی 2 گھنٹے بھی بٹھایا تو میرے ذہن کا مضمون ختم نہیں ہوگا. آپ کی تڑپ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, لیکن میں یہی بات ختم کرتا ہوں. میں نے پوچھا کیوں ہو رہا بچہ؟ ایک کام کرو, بستر بدلو, کمرہ بدلو. کیونکہ کبھی کبھی بچوں کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو بڑوں کو نظر نہیں آتی. دیکھو مجھے آنا ہی سب بچپن میں دیکھیں گے, بچوں کو نظر آ جاتے ہیں, بڑوں کو نظر نہیں آتے. کمرہ بدلو, نہیں تو لائٹ آن کر ڈالو, بچے کے کھنکا میں پٹی ڈال ڈالو, سب کرے. آیت الکرسی کرے. ذرا ڈاؤٹ ہوا تو میں بولا پہلے تمہیں سناؤ مجھے آیت الکرسی. دوا ورجنل اور صحیح رہی تو نہ اثر کرتی. سو دوا یہی بتانا تھا مجھے, دوا ورجنل اور صحیح ہو تو اثر کرتی ہے, ویسے ہی تلاوت بھی صحیح رہی تو اثر کرتی ہے. بچے ناظرہ قرآن پڑھے, بہت خوشی ہوئی. اور ذرا تربیت کی کچھ ضرورت ہے. بس 97 to 80% بچوں نے قرآن کو صحیح پڑھا. کیا حضرت؟ مجھے معلوم بھی نہیں کہ مدرسہ کس کا ہے. بعد میں تمہیں سمجھ جائیں گے او محترم سب سے ان کی دوستی ہے بول کو. اور مدرسے کا نام ہے بچوں کے تیاگ میں دے کر پڑھ رہا ہوں سو میں. لیکن بچے یہ عمر میں بچے قرآن کو پڑھنا یہ بھی واجب, قرآن کو صحیح پڑھنا یہ بھی واجب. آج قرآن پڑھتے نہیں, جو پڑھتے وہ صحیح پڑھتے نہیں. صاف لکھا ہے کتابوں کے اندر, جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں اس گھر سے بھی خدا ناراض ہو جاتے ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہے لیکن قرآن غلط پڑھتے ہیں اس گھر سے بھی خدا ناراض ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھنے کا ایک زبردست گرامر ہے, جو کسی کتاب پڑھنے کا وہ گرامر نہیں ہے. قرآن کے حروف ادا کرنے کا گرامر ہے, جو کسی بھی حروف ادا کرنے کا گرامر نہیں. 2 جملوں کو ملا کر پڑھتے وقت کا گرامر ہے, جو کسی بھی 2 جملوں کو ملا کر پڑھنے کا وہ گرامر نہیں ہے. جو قرآن پاک کا گرامر ہے. قرآن پاک بھی پڑھو, قرآن پاک کو صحیح بھی پڑھو. آقا پر قرآن نازل ہوا, اس آقا کو اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اے پیغمبر قرآن کو ایسا پڑھو جیسے ہم نے آپ پر اتارا ہے. صحیح قرآن پڑھو, کیا مزہ آتا معلوم. اور میں ہمیشہ چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں یہ بچے ہی قرآن ختم کر رہے ہیں. نوجوانوں, ماما سمجھو, چاچا سمجھو, بھائی سمجھو, میرے سوال کا جواب بغیر کسی شرم کے دو, زور سے نہیں, اندر دو, اللہ سن لے گا. کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟
قرآن نہیں پڑھے یہ جوانی کس کام کی؟ بوڑھے بھی بیٹھے، بوڑھے بھی، میرے بھی بال پکے ہوئے ہیں، مجھے آپ سے بات کرنے کی پوری اجازت ہے، اور اجازت دو۔ بچپن کو جوانی کا بھروسہ، جوانی کو بڑھاپے کا بھروسہ، بوڑھو تم کو کسی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ برکت دے، دعا کرتا ہوں، پھر بھی ایک خطرہ بتاتا ہوں، بہت قریب ہو چکی ہے، قرآن نہیں پڑھے جا کر اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ؟ نبی کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ پڑھو قرآن، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے آپ قرآن کے لیے؟ 1.5 hour 24 گھنٹے دیا کون؟ اس کے لیے دینا کتنا؟ بولو نہیں دیا 24 گھنٹے انہیں، اسے دینا بھی ہمیں 24 گھنٹے۔ انہیں بولتا 20 پر 3 ہاف تو رکھ لے، آدھا گھنٹہ بن جائے دے، میرا قرآن پڑھ، میرا کلام پڑھ۔ حالانکہ اللہ کا کلام ہمارے زبان سے ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تیرے زبان کو سامنے رکھ کر میں نے میرے کلام کو آسان بنا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، بچہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جوان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بوڑھا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی مرد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی عورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی اندھا پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی بہرا پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ میرے دوستوں قرآن کا معجزہ ہے، قرآن پاک کی کرامت ہے، قرآن پاک کا معجزہ ہے، چھپی ہوئی کوئی بات نہیں، ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ آج کل تو گونگے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، انیا کے اشارے سے قرآن کی تلاوت چل رہی ہے۔ آدھا گھنٹہ، نوجوانہ تمہارے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، تمہاری محبت کو سلام کرتا ہوں، لیکن اس سے بیڑا پار نہیں ہوگا۔ معاف کرنا، معاف کرنا، معاف کرنا۔ چلے جاؤ، بولو نان اسٹاپ چلے جاتا ہوں، لیکن مجھے صاف بات کرنے کی عادت ہے۔ یہ تمہارے جذبے سب اٹھا کر رکھو، وقت آنے پر استعمال کرو، اس سے پہلے قرآن پڑھو، اس سے پہلے قرآن پڑھو۔ مولانا دعا کرو اللہ مجھے پی ایم بنا لے دو۔ جب میں ملک کا پی ایم بنوں گا شادی کا قانون بناؤں گا۔ کیا قانون؟ اس وقت تک کسی لڑکے کا نکاح نہ کرو جب تک وہ قرآن نہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی دیکھ رہا 14 سال میں قرآن پڑھے۔ کیا حضرت بچیوں کے لیے بھی رشتہ ہوتے نہیں، کام کرتا ہوں سو پوچھتے نہیں پوچھتے، ارے پوچھتے نہیں پوچھتے، روشو کا بابا کیا کرتا، بات ختم نہیں، دادا کیا کرتے تھے، سب پوچھتے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں روشو کو قرآن پڑھنے آتا کیا، عارف کو قرآن پڑھنے آتا کیا؟ پڑھو نوجوانوں، آدھا گھنٹہ نکالو، حضرت کے پاس، مفتی عمران صاحب کے پاس، اور جو علماء ہیں جو مسجد مدرسے کے ذمہ داران ہیں سب کے پاس آؤ۔ مغرب کے بعد تو عشاء کے بعد 9 بجے آؤ، بس اٹھتا 10 بجے آؤ، پرواہ نہیں۔ میں بات کروں کیا؟ ایسے تو چلتا ہوگا نظام، پھر بھی تمہاری سفارش کرنا کہتا ہوں میں تیار ہوں، چونکہ ایک آدھا گھنٹہ 10 بجے آؤ، قرآن پڑھ لے کر جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی ملائکہ کے بیچ میں خدا تم پر فخر کریں گے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھیں گے؟ سچے ہاتھ ہونا، کانگریس کے نہیں۔ پڑھیں گے؟ پڑھیں گے بچے؟ پڑھیں گے؟ پڑھیں گے؟ دیکھو الفاظ ایک روایت بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے قرآن پڑھنا سیکھنا جو شروع کرتا ہے وہ سیکھنا شروع کر کے
قرآن مکمل کرنے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو قبر میں دفنانے کے بعد فوراً حساب نہیں ہوتا، فرشتوں کو خدا بھیج کر پہلے پورا قرآن پڑھا کر بعد میں اس کا سوال جواب اور حساب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ ساری دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں سب کو قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن رو رہا ہے، اس قرآن کے عنوان پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کبھی موقع ملے گا تو پھر آپ کے سامنے علماء تفصیل کے ساتھ رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جتنی باتیں آئی سب پر عمل کرتے ہوئے جو زبردست وعدے کا آپ نے اعلان کیا کہ ہم سب قرآن پڑھیں گے، کبھی ادھر سے گزرنا ہوا اس محلے کو آ کر ملاقات کر کے میں پوچھوں گا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مجھے پازیٹیو میں جواب چاہیے، نیگیٹو میں پڑھو پیارو، پڑھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پڑھو، سرمانے کی ضرورت۔ ابو بکر قرآن کب پڑھے؟ 40 سال کے بعد۔ عمر قرآن کب پڑھے؟ 40 سال کے بعد۔ عثمان قرآن کب پڑھے؟ 40 سال کے بعد۔ اکثر صحابہ تو 35، 40، 45، 50 سال کے بعد قرآن پڑھے ہیں۔ ہم نہ شرم کس بات کی؟ شرمانا نہیں، قرآن پڑھنا۔ اور بچوں کو، کوئی بچہ ہمارا قرآن پڑھے بغیر نہ رہے۔ میں تو صاف ایک طرفہ بات کرتا ہوں، آپ کچھ بھی کہہ دیں، مجھے زمانہ کچھ بھی کہہ دے، میں صاف صاف کہتا ہوں بچہ اسکول میں پڑھا کہ نہیں پڑھا لیکن قرآن پڑھے، اس پر محنت کرو۔ ان بچوں کی دنیا کی تعلیم کی ڈگریاں حشر کے میدان میں ہم کو کام نہیں آئیں گی، ان کی تلاوت کے صدقے حشر کے میدان میں ماں باپ کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے گی۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جیسے کہ ساری باتیں ہماری وقت بھی بالکل کم ہے، ہم سب مل کر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ وہ آج کی تلاوت کو اپنے گھروں کا ایک حصہ بنائیں گے اور ماں باپ کے ساتھ اپنے بچوں کی الحمدللہ کی ترغیب دے کر اس پر انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ عمل کرنے والے بچے۔ یہاں مدرسہ معراجی قرآن کے ناظرین الحمدللہ اپنی پوری کاوش اور کوششوں کے ساتھ اس مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے 6 بچوں پر محنت کر کر ان کے ناظر قرآن کو مکمل کرایا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا ان کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ حضرت کے لیے اپنے مدرسے کے نام سے ایک تہنیت پیش کرنا چاہتے ہیں، میں حافظ جاوید ناظم مدرسہ معراجی قرآن سے درخواست کرتا ہوں۔ زینہ حکمت نازیہ نسیم فضا، ان کے والد صاحب طرفہ میں ہے، یاسین ایمان عبدالرفیق، ان کے والد کے سامنے ہے۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔